کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس میں بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے. کوئی ایسا ویسا علم جناب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیا کمال علم سے نوازا تھا. نبوت کا علم تو ویسے بھی غلطی سے کوتاہی سے پاک ہے. فلا یضل ربی ولا ینسا، جیسے تیرا رب بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر غلطی جو ہے وہ غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی سے پاک علم ہے. تو اللہ تعالیٰ جس وحی کے علم کو نازل کرے گا وہ علم بھی، پیغمبروں کا علم بھی غلطی سے پاک ہوگا. شریعت کے احکامات کو صادر کرنے کے اندر انبیاء کا علم بالاتفاق غلطی سے پاک ہے. اور اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ گمراہ کن اور بالکل کافرانہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جو وحی آتی ہے یا وحی اس طرف آنی تھی کسی اور کے اوپر آ گئی یا فرشتہ بھول گیا، تو یہ بالکل کفری عقائد ہیں. اس جیسی بات درست نہیں ہے. باقی علم تعبیر کی طرف آتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر صحیح بخاری میں ہے، وہاں پہ بہت ساری اس کی اقسام نقل کی ہیں. اس کے اوپر تو پھر کبھی بات ہوئی. جناب یوسف علیہ السلام کے علم کی طرف، جناب یوسف علیہ السلام جب مصر میں لائے گئے اور وہ اس کی بنیاد بھی ایک خواب کی تعبیر بنی، اس کی تعبیر بنی، اس کی بنیاد بھی سارے واقعے کی. اصل ہوا یہ کہ جناب یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے جس طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں، تو مجھے جیل زیادہ پسند ہے. تو میں یہاں پہ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جیل میں بھجوا دیا. یعنی اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ اس قسم کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹالا نہیں ہے، اسی طرح پورا کر دیا ہے. جب کہا تھا نا کالا معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پناہ دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سارے شر سے بچا لیا تھا اور گواہی بھی گھر کے اندر سے ملی تھی. اور جب یہ کہا کہ مجھے جیل پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ماڑے حالات میں بھی ہوں، آپ مشکل حالات میں بھی ہوں، آپ بچنا چاہتے ہوں تو بچیں بھی ایسی پناہ ڈھونڈیں کہ جو پناہ قرآن کریم کے اس مقام سے ہمیں مل رہی ہے. پھر بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ میرے اللہ مجھے جیل میں ڈال دے، پھر بھی یہ کہنا ہے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں جہاں بہتر سمجھتا ہے تو مجھے وہاں پہ رکھ. یہ ایک نقطہ ہے. جناب یوسف علیہ السلام جیل میں لائے گئے اور یہاں پہ الزام تھا دو لوگوں کے اوپر، عزیز مصر کو زہر دیے جانے کے اوپر. ان میں سے کون تھا؟ ایک شیف تھا جو کھانا بناتا تھا، اور ایک وہ ساقی جو انگوروں کھجوروں کی شراب نچوڑ کے، جوس نچوڑ کے جو ہے وہ پلاتا تھا اپنے اس بادشاہ کو. عزیز مصر کو انہوں نے زہر دی. یہ دونوں لائے گئے، جیل کے اندر بند کر دیے گئے. یہ جب آئے تو انہوں نے پوچھا یوسف ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہمیں اس خواب کے بارے میں تعبیر بتاؤ. انا لنراک من المحسنین، ہم آپ کو تو احسان کرنے والا پاتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ تم بہت محسن ہو، اور محسن ہوتے بھی کیوں نہ، باپ دادا محسن، پردادا محسن اور ایسی شخصیت. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کے خواب کو سنا فرمایا تم بتاؤ خواب کیا آئی ہے. ایک کہتا جی کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہتا جی میں نے سر کے اوپر روٹیوں کا ایک جو ہے وہ برتن اٹھا رکھا ہے، اس کے اندر سے پرندے روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ تم ایسا کرو، ابھی جو تمہیں جیل میں کھانا دیا جائے گا نا، اس سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم تھوڑی سی میری بات سن لو. بات کا ایک ہلکا سا وقت ملا تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا قال انی ترکت ملت آبائی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں ان لوگوں کی ملت اور ان لوگوں کے طریقے کو، ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ چکا ہوں کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور اللہ نے اس شرک کی، غیر اللہ کی پوجا کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے. لہٰذا اس موقع کو جو جیل کے اندر میسر آیا، اس موقع کو بھی غنیمت جان کے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. وہ دو لوگ تھے، کوئی یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ سٹیج لگائیں گے، مجھے مالائیں پہنائیں گے اور میرے لیے بڑا ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو میں جا کے ان کو تبلیغ کروں گا. دو لوگ میسر آئے تو اللہ کے پیغمبر نے وہیں سے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا کہ میں مشرکوں سے بری ہوں اور میں یہاں پہ جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں. اور یہاں پہ خواب جب انہوں نے سنایا تو انہوں دوپہر کا کھانا جب پیش کیا گیا، کھانے کے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے کہا جو شراب نہ چھوڑتا ہے یہ چھوٹ جائے گا اور یہ واپس چلا جائے گا، جا کے بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور جو ہے جس کے سر کے اوپر سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں یہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اور پھندے پہ لٹکائے جانے کے بعد پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں گے. جب یہ بات سنی اور جناب یوسف علیہ السلام نے پھر جو بچ جانا تھا ساقی تھا اس سے کہا جب تو واپس جائیں تو اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کریں کہ وہ جیل کے اندر ایک بندہ چل رہا ہے. یہاں سے پھر آگے بات کرتے ہیں. جی صاحب، علم تعبیر کی ایک تو یہ ہو گئی. اس سے آگے اگلے رکوع میں تعبیر وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن. بہرحال
عزیز مصر نے جب خواب دیکھا تو پوچھا یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، بتاؤ خواب، قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا بھئی یہ خواب تو وما نحن بتاویلہ بعلم، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس کو یاد آیا جن کا ذکر انہوں نے کیا، میں کہا اگر مجھے بھیجتے ہو تو میں یوسف علیہ السلام جو سچے ہیں ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب آتے ہیں پوچھتے ہیں یوسف افتنا فی سبع بقرات، وہ سارا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے جیسے پہلے خواب کی تعبیر بتائی ابھی وہ بھی ویسے ہوا، اب یہ جو بتایا تب بھی ویسا ہوا۔ تو دیکھیے رب العالمین اپنے پیارے نبیوں کو کیسا علم عطا فرماتا ہے۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جو وہ خواب بتایا وہ بھی بیان ہی سچا۔ بعد ازاں اسی علم کی بنیاد پہ بادشاہ تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو یوسف علیہ السلام کو پھر پیغام دے کے بلوایا جاتا ہے۔ رب العالمین، میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی کی شان ویسے بہت بڑی بلند ہے، لیکن یہاں اگر دیکھتے نقطہ علم ہے جس کی وجہ سے آگے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے پیارے نبی ہیں، لیکن وہاں بھی علم کی فضیلت ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے، ہم یہ اٹکل پچو اندازے، بس اوقات میں واسطے سے کہوں گا، لوگ خواب دیکھی اور صبح اٹھ کے خود اندازے لگانا شروع کرتے، کبھی کسی بے روپیے کے پاس، کسی جاہل کے پاس، یہ انہوں نے پہلے کہہ دینا ہوتا ہے بس یہ تو خواب آپ نے دیکھا ہے، آپ کا تو کاروبار بند، آپ تو جادو میں جکڑے ہوئے۔ محلے میں 10 بندوں کو بلا کے پوچھیں، ہر بندے کے ساتھ یہی ہوگا، لیکن محلے میں کوئی جادوگر نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہم کسی ماہر، کسی جاننے والے سے بات کریں، ایسے ایرے غیرے نتھو غیرے سے نہیں جس کو چاہا بس اس سے پوچھ لیا یا خود نیٹ سے سرچ کرنا شروع کر لیا اس کی تعبیر کے۔ بس اوقات یہ چیزیں بندے کے لیے اس نتیجے کے برعکس چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام دخل معه السجن فتیان، یوسف علیہ السلام سے پوچھا، اور یہاں انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی میں یوسف علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو لہذا جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، کسی بھی پریشانی ہو، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آپ پھر علم والوں کے پاس جائیں، یقیناً وہاں سے جو چیز ملتی ہے پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ علامہ کی بات کے اوپر میں ایڈ آن کروں گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر کے اندر ایک چیز کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ جب تک انسان کسی خواب کی تعبیر کرواتا نہیں ہے نا، وہ خواب معلق رہتا ہے۔ جب آپ نے خواب دیکھی، آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ خواب کی تعبیر معلق ہے، وہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے کسی سے تعبیر کروا لی تو وہ خواب پھر معلق نہیں ہوگا، وہ بیانی نافذ ہو جائے گا، وہ نافذ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خواب کی تعبیر کسی ماہر آدمی سے، معبر سے، جو کتاب و سنت کا علم رکھتا ہو اور علم تعبیر رویا کا جو ہے وہ بنیادی طور پہ مضبوط علم رکھتا ہو، تو اس سے ہمیں تعبیر کروانی چاہیے۔ یہ اس میں ایک احتیاطی پہلو ہے۔ اس میں یہ اسی سورہ میں ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا ان کو جو خیانت کرتے ہیں۔ اس میں کتنے پہلو ہیں؟ ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ، ایک ایک لفظ میں جو ہے وہ حکمتیں ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ جو ہے وہ مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام وہ جو تعبیر دیا، تعبیر کر کے دی، اس تعبیر کے مطابق دونوں خواب پورے ہوئے، اور وہ جو پہلے خواب پوچھ کے گیا تھا نا، وہ تعبیر کر کے گیا تھا، وہ بچ گیا تھا، پھر واپس آیا تو اس نے کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بہت سچے یوسف۔ یوسف تو وہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے بدلے جو گھر سے ہجرت کی، ہمارے ہاں اردو میں محاورہ ہے، کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر، تو جو ہجرت کی، ماں باپ سے جدا کیے گئے اور ماں باپ سے گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ظلم کیا، ان تمام تر مظالم کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی عمر میں علم تعبیر رویا دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ وزارتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، اور پھر نبوت دی، جو سب سے بڑی اس کائنات میں جو درجہ ہے وہ نبوت کا درجہ ہے، اس دنیا کا درجہ وہ نبوت ہے۔ باقی سب درجے، امامت ہوں، صحابیت ہوں، اور یا اللہ کے درجے ہوں، وہ سب درجے ان سے نیچے ہیں، کم تر ہیں۔ سب سے بڑا درجہ، سپریم درجہ ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو جیسے ذکر کیا، جناب یوسف علیہ السلام جب لائے گئے دربار بادشاہ مصر کے دربار میں لائے گئے، عزیز مصر کے، تو اس نے کہا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے۔ قال انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کے لیے تدبیر بھی کر سکتا ہوں۔ یہ یہاں پہ یہ بات بھی ہے، جو کام، جو ٹاسک، جو اسائنمنٹ آپ کو دی جا رہی ہے، اگر آپ وہ کر نہیں سکتے ہیں تو آپ اس سے معذرت کر لیں، کام وہ لیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ جس کام کو آپ کو کام کا طریقہ نہیں آتا ہے، کام نہیں آتا ہے، وہ کام نہ لیں، بلکہ اس کے اوپر بڑی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب
معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، قیامت قریب ہو جائے گی۔ آج دیکھیں حکومتوں سے لے لیں، تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں، مالیاتی اداروں کو دیکھ لیں، گورننس کے اداروں کو دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کے اداروں کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں سب تباہی ہوئی ہے۔ وہ کام دیا جاتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے انی حفیظ علیم، انی حفیظ علیم۔ اور یہاں پہ ہمارے جب مینجمنٹ جو ہے وہ بزنس مینجمنٹ ہم پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم یہ بات سکھاتے ہیں کہ آپ جس کو امپلائمنٹ کے لیے جس کو ہائر کر رہے ہیں، امپلائی بنا رہے ہیں، ملازم رکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جو اس کو منصب دیا ہے، جس سیٹ پہ آپ اس کو بٹھا رہے ہیں، اس کے بارے میں وہ علم رکھتا ہو اور آپ کے دیے ہوئے ٹاسک کی حفاظت بھی کر سکتا ہو۔ دونوں چیزیں ضرور کہ آپ نے حفاظت بھی کرنی ہے اور آپ اس کے لیے اہل بھی ہیں۔ اور یہی دو چیزیں انسان کو کسی کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہوئے دیکھنی چاہیے۔ یہی جناب شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے دونوں چیزیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر، یہ بہت ضروری ہیں۔ کسی کو آپ تعلق داری کو رشتہ داری کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھیں کہ یہ خائن تو نہیں ہے، یہ حفاظت کر سکتا ہے، یہ اس رشتہ داری کے، یہ اس تعلق داری کے، یہ اس منصب کے اہل ہے، اور اگر اہل ہے تو پھر فبیہا۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ آیا اس بارے میں علم، اپنا سکل رکھتا ہے، اگر وہ سکلڈ ہے اور اس بارے میں جو ہے وہ اچھی ہاؤ ناؤ رکھتا ہے تو آپ اس کو ضرور وہ عہدہ اور منصب دینا چاہیے۔ یہ بھی کتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی ہے، انی حفیظ علیم کے لفظ ہے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ جھوٹ ہے یا خیانت ہے اس کی بڑی وعیدات فرمائی ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا وعدہ خلفا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اذا حدث، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے رکھے تو کھا گئے تو خیانت ہے، چرا لیے خیانت ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر بات ہے تو اس میں کوئی کی تب بھی خیانت ہے، عہدے کے ساتھ وفا نہیں کی تب بھی خیانت ہے، آپ کو جو ذمہ داری ملی ہے اس پہ پورے نہیں ہوتے تب بھی خیانت ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے میں تو عہدے بیٹھا ہوں، میرے سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو دیکھیے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ سوال جتنا بڑا عہدہ ہے اتنا ہی بڑا پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ سر معاشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جرم حساب دو گے خدا کے سامنے؟ وہ بندہ تھا نا، بچہ تھا، ریاضی کا میتھ کا پیپر تھا تو رو رہا تھا، تو بابا نے پوچھا بھائی رات کے اس لمحے میں آپ اتنے پریشان اور رو رہے ہو؟ کہا کہ بابا کل میرا حساب کا پیچہ ہے تو بس تب رو رہا ہوں، فکر لگی ہے۔ تو وہاں پھر باپ کو پھر اپنی فکر لگی، کہا تم نے 1 سال یہ 1 دن کا پیپر دینا ہے تو اتنی پریشانی ہے، اللہ اکبر، تو میں نے تو پوری زندگی کا حساب دینا ہے، کیا بنے گا؟ یہی تو خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے نے بھی تو یہی کہہ کے چلے گئے کہ بابا اتنی ہی چیزیں رکھو جتنا کل آپ حساب دے پاؤ، جتنی چیزیں ہیں جو ہیں آپ کے پاس کل تو سارا کچھ اما منوتی کتابہ بیمینی فیقول آؤ مقرأ کتابیہ، سارا کچھ وہاں ہونا ہے۔ انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ کر رہے ہیں کل اس کا دینا، حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تسلی نہیں دلائی کہ جن لوگوں کے پاس بظاہر دنیا میں پیسہ کم ہے، غریب ہیں، تو فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں بھی سب سے پہلے جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں رب العالمین اگر کوئی عہدہ دے رہا ہے تو ہمیں اس کی حفاظت اور جو اس کے صحیح ذمہ داری کے ساتھ نبھانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی صبر کرنا چاہیے، ہمیں مایوسی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ بالفر میں کہوں میرے پاس بائک ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل ہے، ایسے بھی تو لوگ ہیں جو چل بھی نہیں سکتے، ایسے بھی تو لوگ ہیں۔ میں کہوں جی جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھا؟ تو لے جائیں نا پھر ہاسپٹل، جب ان کی تقدیر لکھی جا رہی تھی تو ہم کہاں تھے؟